بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں اربوں درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ وجہ وجود کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب میرے بہن بھائی ایمان کی بہترین حالت پہ ہوں گے اور اپنے شب و روز اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے گزار رہے ہوں گے، اور یقیناً اللہ رب العزت کا کرم و فضل اگر شامل حال ہو جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت عطا فرمائیں اور ہمیں وہ اطاعت عطا فرمائیں جس کا اللہ رب العزت تقاضا کرتے ہیں، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا رنگ ہمیں عطا فرما دیں تاکہ ہم چلتے پھرتے کامل انسان اور کامل مسلمان بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کی جہاں اور بہت سی نعمتیں ہیں، وہاں پہ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی اس کی کرم نوازی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ دیکھیے، اللہ نے اپنی نعمتیں دے کر ان کے احسان نہیں جتایا، اور کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے دی۔ نماز بھی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب اللہ رب العزت جس کو نماز کے قیام کا ٹیسٹ دے دے، ذوق دے دے اور فکر دے دے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری نماز قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو کہنے والا کوئی اللہ کا ولی تھا، فرمانے لگے کہ اگر تمہیں اللہ پاک اگلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دیں تو یہ سمجھنا کہ تمہاری پچھلی نماز بھی قبول ہوئی ہے۔ اس طرح کسی نے کہا کہ مجھے کیا پتہ چلے کہ میری آخرت کی زندگی کیا ہوگی، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آخرت کی زندگی وہی ہے جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں۔ وہ حیات الطیبہ کی بات ہوتی ہے نا، کہ جیسی زندگی آپ دنیا میں گزار رہے ہیں، اگر اس زندگی سے آپ سیٹسفائی ہیں، اگر آپ خوش ہیں، اگر اللہ رب العزت کی عطا پر راضی ہیں، راضی برضا ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی نہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت میں گم ہے، اس کے حبیب کی اطاعت میں مگن ہے، اور ایک پاکیزہ اور ستھری زندگی گزار رہے ہیں، تو انشاءاللہ قیامت والے دن بھی ایسی ہی پیاری زندگی عطا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں اس زندگی کو پانے کے لیے اس زندگی کو بہتر کر کے گزارنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسر کرنا ہے۔ اگر اطاعت خدا کا اور اطاعت مصطفیٰ کا رنگ ہم پہ چڑھ جائے تو یقیناً یہی زندگی جنت ہے، اور اس کے بعد جو نعمتیں ہیں وہ تو انسانی تصور میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ الرحمن میں بار بار نہیں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اور آخرت میں اور جنت میں تو وہ نعمتیں ملنے والی ہیں جن کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، تو ان کو حاصل کرنے والے بنیے۔ کیا خیال ہے؟ بننا ہے نا ہمیں انشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ تک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جس شخص کو 5 وقتی نماز کی عادت پڑ جائے اور اس کو فکر لاحق ہو جائے کہ اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو، تو وہ تو خوش نصیبوں میں سے ایک ہے۔ پھر فرضی نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کی عادت پڑ جائے، یعنی نماز تہجد ہے، نماز اوابین ہے، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، اور یہ نفلی نمازیں ہیں۔ اگر یہ عادت میں راسخ ہو جائیں، بن جائیں، تو سبحان اللہ کیا ہی خوش نصیبی ہے۔ ان نمازوں میں سے ایک نماز صلاۃ الغوثیہ بھی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ صلاۃ الغوثیہ ہے کیا۔ اس کو صلاۃ الحاجات بھی کہتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات یہ وہ نماز ہے جسے حضور غوث الثقلین نے سید عبد القادر جیلانی الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی زندگی میں اختیار کیا اور پڑھی۔ دیکھیں جس طرح سے ایک حاذق حکیم جو ہوتا ہے نا، وہ نبض پکڑتے ہی جان جاتا ہے
کہ کیا مرض ہے اور اس کے لیے کیا نسخہ مجھے تجویز کرنا ہے۔ تو اللہ خالق کائنات نے بھی اپنے انسان کے بارے میں یہ پتہ تھا اللہ پاک کو کہ میرا انسان، یہ میری تخلیق یا میری تخلیق کا جو بہترین شاہکار ہے، اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیا کمیاں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں۔ تو اس حاذق حکیم نے، اللہ رب العزت نے ہمارے روحانی علاج کے لیے بھی انتظام کر دیا اور ہمارے جسمانی علاج کا بھی انتظام کر دیا، اور فرمایا کہ لکل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل داء دواء، کہ ہر مرض کا ایک علاج ہے۔ تو گویا روحانی امراض کا بھی علاج ہے، جسمانی امراض کا بھی علاج ہے۔ اب اسے اختیار تو ہم نے کرنا ہے نا، کوئی باہر سے تو آ کر نہیں کہتا۔ تو پیارے ناظرین و ناظرات، میں بات کر رہی تھی صلاۃ الغوثیہ کی۔ اب صلاۃ الغوثیہ آپ نے کب ادا کرنی ہے اور کتنی پڑھنی ہے؟ صلاۃ الغوثیہ یا صلاۃ الحاجات جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اختیار کی اور جس کی بڑی برکات ہیں، اللہ کا بڑا لطف و کرم ہو جاتا ہے، آپ کی کل دنیاوی دینی حاجات، اخروی حاجات سب کے سب اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے بھر لاتے ہیں، اور آپ کا دامن پھر خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ کیا دنیاوی کیا اخروی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، آپ کے رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں خیر و برکت آ جاتی ہے، آپ کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک انجانا سا نور پیدا کر دیتے ہیں، آپ کے چہرے نورانی اور منور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہی تو وہ نور ہے جس کا ذکر اللہ کریم قرآن پاک میں کرتے ہیں کہ یسعیٰ نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کی نیکیوں کا نور ان کے دائیں اور بائیں حرکت کرتا ہوگا، آگے اور پیچھے، اور اسی نور کے اندر وہ سفر کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میرے عظیم بہن بھائیوں، صلاۃ الغوثیہ یا صلاۃ الحاجات نماز مغرب کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ آپ 3 فرض، 2 سنت اور 4 رکعت نماز اوابین یا 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مغرب کے نفل بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی 3، 2، 2 اور پھر 6 رکعت نماز اوابین، اور اس کے بعد صلاۃ الغوثیہ جو 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ نماز نفل کی نیت سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، آپ کو پتہ ہے اگر یہ نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ سورۃ الفاتحہ اتنی پیاری سورہ ہے اللہ پاک کو کہ ہر نماز کے اندر اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ پوری سورہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعتیں پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر عاجزی انکساری سے اور اللہ رب العزت کی خوشامد کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے ہمارے جملہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی، اولاد نیک ہوگی، اور کلہم جملہ حاجات دنیا کی اور آخرت کی اس نماز کی برکت سے ہمیں ضرور حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل اسلام ود کوثر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔